ارطغرل ترکی کا مشہور ٹی وی سیریل ہے۔ یہ 2014 میں شروع ہوا۔ اس سیریل کے 5 سیزن اور تقریباً 200 سے زیادہ ایپیسوڈ 2019 میں پورے ہو چکے ہیں۔ درلیس ارطغرل کو بیسٹ ٹی وی سیریز بینٹین گولڈن بٹر فلائی ایوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا۔ اس ڈرامے کا مقصد مسلمانوں کے شاندار ماضی اور عظیم سپہ سالاروں کی بہترین حکمت عملی سے مسلمانوں کی فتح کو یاد کروایا جائے، جو مسلمان دشکوں سے بھول چکے تھے۔ یہودیوں کی من گھڑت فکشنل اور فحاشی میں مبتلا کرنا اور مسلمانوں کے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنا، جو ان کے 5th جنریشن کا حصہ ہے۔ اس ڈرامے سیریل کے آنے کے بعد ان یہودی طاقتوں کو اپنے مقاصد مٹی میں ملتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سیریل مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا اور دن پر دن اس کے دیکھنے والے بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس سیریل کی ساری چیزیں ٹاپ لیول کی ہیں۔ کہانی ایک سچی ہے، سپہ سالاروں کی عظیم داستان، پچھلے کئی دشکوں سے مسلم امت پر لگے آتنکواد کے داغ، جس سے مسلم امت بے چین تھی اور اس چیز سے نگیٹو ماحول بن رہا تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس سیریل میں مسلمانوں کو اپنا پچھلا دور جاننے کا موقع ملا، جو ایک شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ اس سیریل میں سبھی کلاکاروں نے اس کہانی میں ڈوب کر کام کیا اور اپنے سبھی کرداروں میں جان ڈالی۔ اس کی لوکیشن اور ڈائیلاگ غضب کے ہیں۔ اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے ہالی ووڈ کی ایک کمپنی کو چنا گیا۔ ارطغرل غازی کون تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ارطغرل کا قبیلہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، جو سردیوں کے موسم گزارنے کے لیے نقل مکانی کر رہے تھے۔ نقل مکانی کے دوران اناطولیہ پہنچے، جہاں 2 لشکر آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ایک لشکر شکست کھا رہا تھا، دوسرا غالب آ رہا تھا۔ اس قبیلے کے سردار نے اپنے جنگجوؤں سے کہا کہ شکست کھانے والے لشکر کی مدد کرو۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح یعنی جیت پانے والے کون ہیں، تو تقریباً 400 جنگجوؤں نے فاتح لشکر پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہار کو جیت میں بدل دیا۔ ہار سے بچنے والے لشکر کے بادشاہ نے اس کے بعد ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو سردار نے جواب دیا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے میری مدد کیوں کی؟ تو سردار نے جواب دیا کہ انسانی ہمدردی کے واسطے تمہاری مدد کی۔ تو بادشاہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مسلمان سلجوقی ترکی کا بادشاہ ہوں۔ یہ مسلمانوں کا لشکر تھا جو تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے اناطولیہ کا علاقہ اس قبیلے کو وقف کر دیا، جہاں سے رومی ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس قبیلے نے وہاں اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر دی اور سلجوقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ ارطغرل غازی ترک قائے قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے دوسرے بیٹے تھے، جو 12ویں اور 13ویں صدی میں گزرے ہیں۔ انہوں نے ہی عظیم مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی، جسے ان کے بیٹے عثمان غازی نے 3 بر اعظم تک پھیلا دیا، جو 1924 تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ ایک بڑی اور سب سے مضبوط سلطنت تھی، جس نے اس وقت کی تمام سپر پاور طاقتوں کو، منگول اور صلیبیوں کو لگام لگا رکھی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی ترکی تھی اور اس کی خلافت میں ارمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، ایران، مصر اور مکہ جیسے علاقے شامل تھے۔ 1923 میں پہلے وشو یدھ کے بعد خلافت سے دشمنی رکھنے والی فوجیں جرمنی، فرانس، گریس، جاپان اور برطانیہ زبردستی ترکی کے سلطان سے معاہدہ کروا لیا، جس پر مصطفیٰ کمال آتا ترک نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو نیوزی لینڈ میں ہوا۔ اس کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ یہ 100 سال کا معاہدہ تھا۔ اس سمجھوتے میں خلافت قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی بندرگاہ فاسفورس کو عالمی بندرگاہ قرار دے دیا گیا، یعنی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے ترکی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ تیل کی ڈیلنگ پر پابندی لگا دی، یعنی اگلے 100 سال تک ترکی کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اور دوسری طرف یہ طاقتیں پہلے ہی اپنے جاسوس کو عربوں میں خلافت عثمانیہ کے خلاف داخل کر چکے تھے، جو تمام دینی علوم اور عربوں کے رسم و رواج سے پہلے ہی واقف تھے، جس کا نام لائنس اور فریبیا تھا۔
جس نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا اور کہا کہ تمہیں غیرت آنی چاہیے کہ تم پر غیر عرب حکومت کر رہے ہیں، اور آزادی حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ خلافت کمزور ہو چکی ہے اور پھر آل سعود نے بغاوت کر دی۔ اس وقت کے سلطان نے یہ سوچ کر کہ اس ارض مقدس پر خون خرابہ نہ ہو، بغیر کسی شرائط کے حکومت آل سعود کے حوالے کر دی، جس نے بعد میں نام بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔